بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میرا بیٹا 15 سال کا تھا۔ اچانک ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ CCTV کیمرے میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام کومل ہے، میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے چھوٹی ہی عمر میں میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ تبھی میرے ابا نے میری شادی 17 سال کی عمر میں اپنے دوست کے بیٹے ارشد سے کروا دی۔ ارشد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے مجھے کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہوئی۔ ہماری زندگی کے 10 سال بڑے ہی سکون سے گزرے، لیکن ان کے اچانک انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرا وجود کھٹکنے لگا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرا ایک 8 سال کا بیٹا بھی تھا، اور میرے دیور اور جیٹھ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر مجھے ابھی اور اسی وقت گھر سے نہ نکالا گیا تو میرا بیٹا جائیداد کا حقدار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے جیسے تیسے بڑی مشکل سے اپنے سسرال میں ہی اپنی عدت پوری کی، اور عدت ختم ہوتی ہی میرے جیٹھ نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بوڑھا باپ مر چکا تھا اور بھائی شادی شدہ تھا۔ میں جانتی تھی بھابھی 4 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کرے گی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور فریاد کی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالیں۔ بے شک مجھے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیں، لیکن سسرال والوں کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو اس گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً میں اپنے 8 سال کے بیٹے کو لے کر بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگا دیا، لیکن بھابھی کو کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ میں اور میرا بیٹا اب مستقل بھائی کی ذمہ داری بن گئے، تو ان کا رویہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں گھر کی بیٹی سے گھر کی ملازمہ بن گئی، مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بھائی سارا دن نوکری پر ہوتا اور بھابھی گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال کر اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ مجھے کام کاج سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے بھائی کی بچی اور میرا بیٹا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن میرے بیٹے جواد کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں دن رات ان کی خدمت کر رہی تھی اور وہ میرے بیٹے کو تعلیم بھی دلوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے جواد کی تعلیم کے بارے میں بات کی تو بھائی نے جواد کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہ بات بھابھی سے برداشت نہ ہوئی تو گھر میں آئے دن جھگڑے کی شروعات ہونے لگی۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی بڑی عمر کا آدمی دیکھ کر میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں، جو میرا اور میرے بیٹے کا سارا خرچہ اٹھا سکے۔ میرا بھائی بھی مجبور تھا، وہ ساری زندگی میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے رشتے کروانے والی آنٹی کے ذریعے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ اس آدمی کی عمر 60 سال تھی، مگر وہ ایک بزنس مین تھا۔ میرا بیٹا جواد اس رشتے پر راضی نہ ہوا۔ وہ کہتا، امی آپ دوسری شادی نہ کریں ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر میں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا اور بھائی کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں جواد کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے لگی۔ میں نے خود بھی اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری کر لی اور بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگی۔ میرے شوہر کے جاتے ہی دنیا کے اصل رنگ مجھے نظر آنے لگے تھے۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی واقعی اس کی زندگی میں شامل مرد کے دم سے ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے میرے شوہر ارشد کے جانے کے بعد شدت سے ہونے لگا۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤں، لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کا شادی شدہ گھر خراب ہو جائے۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے دنیا کے سبھی رنگ نظر آ گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہیے، تاکہ میں زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی جواد بڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے ہوئے کچھ پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھولی، جس میں عورتوں کے میک اپ وغیرہ کا سامان رکھ کر بیچنے لگی۔ ارشد کے جانے کے بعد میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ میری چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی، میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور جواد کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے تو میرا کاروبار چمک گیا اور میری دکان ایک بڑے اسٹور میں بدل گئی۔ ایک دن میری دکان پر میرے شوہر کا چھوٹا بھائی، میرا دیور آیا۔
اسے دیکھ کر میرے سارے غم تازہ ہو گئے۔ شہزاد کو پہلے تو اس بات پر یقین نہ آیا کہ میں زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالک بن گئی، لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہوا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ وہ بڑے بھائی کے فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھا سکا تھا، جبکہ اسے میرے اور جواد کے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شیراز کو معاف کر دیا کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہے۔ میرا دیور شیراز اب ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا۔ وہ جواد سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ شیراز کا بیٹا بھی میرے بیٹے جواد کا ہم عمر تھا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا ہے۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترس گیا تھا۔ جواد اب 16 سال کا ہونے والا تھا، لیکن اس کے اندر پچھلے دنوں سے کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا نظر آتا۔ رات کو دیر سے گھر آتا۔ جب میں جواد سے پوچھتی تو وہ کہتا امتحان قریب ہیں، وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن جب میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکرا کر جواد کے قدموں میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور قریبی کلینک لے آیا۔ یہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی، لیکن پھر بھی میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ جواد باہر تھا۔ جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حاملہ ہو گئی تھی؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی۔ میرے شوہر کے انتقال کو کئی سال گزر گئے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں 2 مہینے سے امید سے ہوں۔ اس بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تب میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر فکر سے پوچھنے لگا اماں سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ جواد کے سوالوں پر میں اس سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، وہ بھی عمر کے اس حصے میں؟ وہ تو مجھے بدکردار ٹھہرا دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا وجود چلا آیا تھا۔ میں کبھی اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت ہی الگ بات تھی۔ جواد کے پوچھنے پر میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہے۔ میری بات سن کر وہ ناراض ہو کر کہنے لگا جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ آپ رات کو جلدی سو جایا کریں۔ پہلے ہی اچانک سے میں ارشد کی جانے پر بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت جواد کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی امید بھی چھوڑ چکی ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی محبت اور امید انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں نظر ہی نہیں آتی۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں جواد سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ میں اس کی خامیوں کو جان ہی نہیں پائی۔ میں جواد کے ساتھ اس کے گھر آ گئی اور مستقل یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے۔ میں دنیا والوں کو اور اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید خراب کر دی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤں۔ دوسری طرف میں جواد میں بھی کافی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں نمبر مستقل خراب آ رہے تھے اور ٹیچرز نے مجھے فون پر یہی بتایا تھا کہ آج کل جواد کا دھیان کہیں اور ہے۔ میں اس کے متعلق ہر بات کھل کر اپنے دیور شیراز سے کر لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ابھی عمر کے جس حصے میں تھا اسے باپ کی شدید ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا ہی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے تاکہ وہ غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دیور کو فون لگایا اور اسے جواد کی پڑھائی کے سلسلے میں بات کی۔ تب وہ کہنے لگا بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، جواد پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی ہو گئی کہ وہ بھی آج کل میرے بیٹے کی بہت فکر کرنے لگا تھا۔ اس کا میرے بیٹے کی فکر کرنا مجھے اچھا لگا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا، لیکن میں اس کا کیا کرتی جو میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہہ دیا تھا آپ عمر کے جس حصے میں ہیں غلطی سے بھی بچہ ضائع کروانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں یہ بچہ کس کا ہے۔ میرے گھر میرا کوئی رشتہ دار تک نہ آتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے لیے حقیقت جاننا مشکل تھا کہ یہ سب کس نے کیا۔ یقیناً کسی نے رات کے اندھیرے کا سہارا لیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ملازمہ کے آگے ایک پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ایک رات میری جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اسے 5000 انعام دوں گی۔ وہ خوشی خوشی 5000 کی لالچ میں راضی ہوگی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹا کر منہ تک کمبل اڑا دیا
اور کہا جو مرضی ہو جائے وہ یہاں سے نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد میں خود لان کی طرف کھلنے والے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر چھپ گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتہ چلے گا یا نہیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ہی میرے دامن پر یہ داغ لگایا ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی جب کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو میں نے مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، تب میں سانس روک کر کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات فواد کے ساتھ گزارنے والا ہے، اور کچھ دیر پہلے ہی میں نے شہراز کو فون کر کے اس بات کی تسلی کی تھی کہ وہ اسی کے گھر میں موجود ہے۔ پھر جواد اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا۔ قریب آتے ہی اس نے نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیر کو پکڑ کر ہلایا تھا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ میں گہری نیند میں سوئی کہ نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا کر رہا ہے۔ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ ایسا خیال آتے ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب اسے یقین ہو گیا نوکرانی یعنی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں، تب اس نے آہستہ سے جا کر میری الماری میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ جواد کی اس حرکت سے میں مزید پریشان ہو گئی اور خود کو کمرے سے باہر روک نہ پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو جواد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے غصے سے جواد سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گٹھی نکالی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے تم پر بھروسہ کرتی تھی، تم نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیوں آئے اور یہ پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی بار جواد کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دیور کے بیٹے فواد نے اسے نشے کی لت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ساری رات مختلف قسم کے نشے کرتا ہے۔ جواد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ شہراز نے تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ جواد کہہ رہا تھا کہ چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا علم ہے۔ پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جواد کہنے لگا وہ روز رات کو میرے دودھ میں نشے کی دوا ملا کر جاتا تھا کیونکہ چچا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ چچا کی بات نہ مانتا تو فواد اسے نشہ فراہم نہ کرتا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالوں بعد میرا دیور میری زندگی میں آیا بھی تو ایک نئی دکھی کی داستان لے کر۔ میرے بیوہ ہونے کے بعد مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا تھا۔ اس بات کا مجھے غم نہیں تھا، لیکن میرے جوان بیٹے کو نشے کی لت میں ڈال کر اپنے ہی گھر میں چوری کرنا سکھا کر جو اس نے کیا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ مجھے ہر رات نشے کی دوا دینے کا جو مطلب تھا میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر ارشد کی بات یاد آئی تھی جس نے شادی کے شروع دنوں میں مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ شہراز کی عادت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے تم اس سے دور ہی رہنا، لیکن اس وقت میں ارشد کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی اور آج سالوں بعد مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ شہراز نے ایک دفعہ پھر میری ہستی بستی دنیا کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جواد کو سختی سے کہا کہ وہ آئندہ نشے کے بارے میں سوچے کبھی نہیں، اور میں خود رات کو ہی شہراز کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی بیوی کے سامنے ہی اپنے سارے سوال پوچھنے لگی۔ پہلے تو وہ دنگ رہ گیا، پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بیان کر دی۔ ارشد کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہراز اپنی عیاشی کی وجہ سے اس جائیداد کو سنبھال نہ سکا اور ہر چیز بیچ دی۔ بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ اچھے خاصے لگتے تھے، در حقیقت اندر سے کھوکھلے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا تھا۔ اس کا جوان بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب شہراز نے مجھے اتنے بڑے کاروبار کو چلاتے دیکھا تو اس کی نیت کاروبار کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی خراب ہو گئی، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنایا، اسے نشے کی لت میں مبتلا کر کے ہر رات میرے ساتھ غلط کاری کرتا رہا، یہاں تک کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو اپنی بدنامی کے ڈر سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی اور میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ اس طرح وہ میرے جمے جمائے کاروبار کا مالک بن جائے گا اور نشے کی وجہ سے جواد بھی اس کے راستے کا کانٹا نہیں رہے گا۔ شہراز کی حقیقت جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلے ہی میری زندگی میں نے کیا کم تکلیفیں اٹھائی تھیں جو اب شہراز میرے لیے نئی مصیبت بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔
میں نے اسے کہا کہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ مجھے مظلوم سمجھ کر وہ مجھے استعمال کرے گا اور میں مجبور ہو کر استعمال ہوتی چلی جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے شہراز پر مقدمہ درج کروا دیا تھا، اس کے بیٹے فواد پر بھی، جس نے میرے معصوم بیٹے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں تھے اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا حمل خود بخود ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر میں نے دوبارہ کبھی اس رشتے پر بھروسہ نہیں کیا۔ آج میں پلٹ کر اپنی پوری زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا بیوہ ہونا بھی شاید میرا گناہ بن گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر وہ اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے اس معاشرے میں اس قدر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ کیا مجھے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ کیا شادی کے بعد میرے بیٹے کو پیار ملتا جس کا وہ حقدار تھا؟ آپ سب لوگ کمنٹ سیکشن میں میرے ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔